بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری شادی کو اب چند دن ہی رہ گئے تھے۔ وہ مجھے شادی کا سرخ جوڑا دے کر چلی گئی۔ میں صحن میں ہی بہت خوشی سے اپنی چیزیں دیکھنے لگی، خوش ہونے لگی۔ پھر نہ جانے مجھے کیا سوچی کہ میں نے اپنی شامت کو خود دعوت دے دی۔ میں بے حد خوش تھی۔ میری ساس میرے لیے بہت خوبصورت شادی کا سرخ جوڑا میرے لیے لائی تھی۔ بس چند دن ہی تو رہ گئے تھے میری شادی میں۔ میں بڑی خوشی خوشی اپنے کمرے میں گئی اور دلہن کا جوڑا پہن لیا، اپنے بالوں کو بھی کھول لیا، اپنا سراپا سامنے لگے ڈریسنگ میں دیکھنے لگی۔ میری دودھیا رنگت پر سرخ لباس بہت جچ رہا تھا۔ پھر میں نے سامنے رکھی سرخ رنگ کی لپسٹک بھی لگا لی، پھر اپنے کھلے حسین بالوں کو آگے کیا، اپنے ہاتھوں سے سرخ چوڑیاں پہنی اور اپنا عروسی دوپٹہ بھی اپنے سر پر اوڑھ لیا اور اپنے بیڈ پر بیٹھ کر گھونگھٹ نکالنے لگی۔ بس شاید یہ ایسی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہر لڑکی رکھتی ہے۔ ابا گھر پر نہیں تھے، مجھے لگا میں اکیلی ہی ہوں، اس لیے میں نے اپنا عروسی لباس پہن لیا۔ لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا جس جانور کے وجود کو میں نے فراموش کر دیا تھا وہ میرا کیا حشر کر سکتا ہے۔ عین اسی وقت میرے کمرے کا دروازہ کھلا، وہ ریچھ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں اس وقت نہ جانے کس جذبے کے تحت مجھے دیکھ کر سرخ ہو رہی تھی۔ مجھے یوں سرخ لباس میں دیکھ کر وہ بڑی تیزی سے میری جانب بڑھا تھا۔ میں تو ابھی کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ جب وہ مجھ پر جھپٹ پڑا، ایک چیخ میرے منہ سے برآمد ہوئی اور پھر اس ریچھ نے میرے کپڑے، میں 12 سال کی تھی جب ابا ایک ریچھ کو گھر لے آئے۔ میرے ابا پہلے بندر کا تماشا لوگوں کو دکھاتے تھے، یہی میرے باپ کا کمائی کا ذریعہ تھا۔ لیکن ابھی چند دن پہلے میرا پیارا سا بندر مر گیا تھا۔ میں بہت روئی تھی۔ اس کے مرنے پر 3 دن مجھے اس بندر کی جدائی میں بخار چڑھا رہا۔ ابھی بھی اماں میری منت سماجت کر کے مجھے کھانا کھلا رہی تھی۔ جب ابا گھر میں ریچھ کو لے آئے تھے، سیاہ رنگت والا موٹے بھدے بے ڈھنگے وجود کا بدمانس قسم کا ریچھ دیکھ کر تو میں ڈر کر اماں کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ یکٹک بنا آنکھیں جھپکائے میری ماں کہنے لگی، کمالے یہ کسے اٹھا لایا ہے؟ تو بندر لینے گیا تھا۔ اس بھاری بھرکم وجود والے ریچھ کو دیکھ کر اماں بھی کچھ گھبرا گئی تھی۔ جو قد کاٹھ میں اگر کھڑا ہوتا تو ابا سے بھی بڑا لگتا۔ ابا کہنے لگے، آج کل لوگ بندر کا تماشا اتنے شوق سے نہیں دیکھتے جتنا ریچھ کا دیکھتے ہیں۔ پھر یہ مجھے سستا مل گیا ہے اور پہلے سے کرتب بھی سیکھا ہوا ہے، مجھے اس پر محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ ابا کی بات پر اماں حیران ہوئی تھی، کہنے لگی، اس کے مالک نے اتنا سستا کیوں دے دیا؟ پھر ابا کہنے لگے، یہ تو مجھے نہیں پتا، بس کہہ رہا، ویسے تو یہ ریچھ بہت اچھا ہے، لیکن بس اس میں ایک برائی ہے، حسین عورت کو سرخ رنگ میں دیکھ لے تو بھدک جاتا ہے۔ ابا کی یہ بات سن کر میری ماں کی رنگت اڑی تھی۔ کہنے لگی، کمالے پھر تو اسے کیوں اٹھا لایا ہے؟ اگر یہ تماشے کے دوران بھدک گیا تو کون سنبھالے گا اسے؟ میری ماں کی بات پر ابا مطمئن تھے، کہنے لگے، میرے پاس اس کا بھی حل ہے، میں اسے کالا چشمہ پہنا دوں گا تاکہ اس سے ہر عورت کالی لگے۔ میری ماں اس بات سے مطمئن نہیں ہوئی تھی، کہنے لگی، اسے تو گھر پہ رکھے گا، اگر یہ ہمیں نقصان پہنچا دے تو؟ اماں کا خوف اپنی جگہ بجا تھا۔ ابا ہنسنے لگا، کہنے لگا، بے فکر رہو نصیبو، تیری گہری سامنی رنگت پر ریچھ عاشق ہونے والا نہیں، یہ تو میری قسمت ہی پھوٹی تھی جو تم مجھے مل گئی۔ میرے ابا اماں کی رنگت کا یوں ہی مذاق اڑاتا تھے، حالانکہ میرے ماں باپ دونوں ہی گہری رنگت کے مالک تھے، لیکن میں نہ جانے کس پر چلی گئی تھی۔ میری رنگت دودھ جیسی سفید تھی۔ اس وقت میں کم عمر تھی، شاید اس لیے میرے ابا کو میرا خیال ہی نہیں آیا کہ حسین تو میں بھی ہوں، یا شاید میری قسمت خراب تھی۔ جب ابا اس ریچھ کو گھر کے صحن میں کرتب سکھاتے تو بہت جلد ابا کی بات سمجھ کر ویسا ہی کرنے لگتا جیسا ابا اسے کہتے۔ وہ بے شک ایک جانور تھا، لیکن سمجھ بوجھ اچھی رکھتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، میں اس ریچھ سے اور وہ مجھ سے مانوس ہونے لگا۔ میں نے اپنے پیارے بندر کو کھویا تھا، اس لیے مجھے ایک ایسا ہی جانور چاہیے تھا، کیونکہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، کوئی بہن بھائی تھا نہیں جس سے جی لگاتی۔ جب میں 16 سال کی ہوئی تو وہ ریچھ میرا اتنا عادی ہو چکا تھا، جب تک میں اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی وہ بھوکا ہی بیٹھا رہتا۔ اماں ابا کسی کے ہاتھ سے نہیں کھاتا تھا، لیکن چند دن سے اس کی نظریں مجھے خود پر ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں۔ جب بھی میں اسے کھانا کھلانے جاتی وہ میرے بالکل قریب ہو جاتا۔ 4 سال سے وہ ہمارے گھر رہ رہا تھا،
تماشا بھی اچھا دکھاتا تھا، میرے باپ نے اسے اچھی کمائی حاصل کر لی تھی، لیکن اب مجھے اس کی نظر عجیب سی لگنے لگی تھی۔ وہ مجھے کسی بیہودہ مرد کی طرح سے سر سے پیر تک دیکھنے لگا تھا۔ جب تک میں صحن میں کام کرتی رہتی اس کی نظروں کے حصار میں رہتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے اس کی نظریں اپنے وجود پر چپتی ہوئی محسوس ہونے لگتی۔ میں جب اسے دیکھتی تو سوچتی کہ وہ تو ایک جانور ہے، بھلا میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ یہی میری سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ آج جو حرکت اس بالو نے میرے ساتھ کی، میرا دل دہل کے رہ گیا تھا۔ میں پہلے سے بہت خوبصورت ہو چکی تھی، میرے سنہری بال اب کمر تک جانے لگے تھے۔ میں نہا کر اپنے بال سکھا رہی تھی جب امی نے مجھ سے کہا کہ اس ریچھ کے بچے نے اچھے نخرے پال رکھے ہیں، کہا بھی ہے تم نہانے گئی ہو، کھانا میرے ہاتھ سے کھا لے، مگر نہیں، مجال ہے جو اس نے ایک نوالا بھی میرے ہاتھ سے کھایا ہو۔ اب جا اور جا کر کھلا اسے کھانا، شام ہوتے ہی تیرا ابا آ جائے گا اور پھر اسے تماشے کے لیے لے جائے گا۔ میں تولیے سے اپنے بال خشک کر رہی تھی، اماں کی افراتفری مچانے پر کھلے بالوں سے ہی باہر آ گئی۔ اس بالو کے لیے ایک تسلے میں کچی مچھلیاں رکھی تھیں، میں نے وہ اٹھائیں اور بالو کے پاس چلی گئی۔ وہ مجھ سے ناراض تھا کیونکہ کھانا وہ میرے ہاتھ سے ہی کھاتا تھا، اس لیے رخ موڑے منہ پھیلائے بیٹھا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ میں نے اسے پکارا تو اس نے چور نظروں سے مجھے دیکھا، لیکن جب مجھے دیکھا تو آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ میں اس کے پاس گئی، پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ مجھے بے خود سا ہو کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ سے مچھلی کھلائی، جب تک وہ کھاتا رہا مجھے ہی دیکھتا رہا۔ جیسے ہی میں خالی تسلا واپس لے جانے لگی اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنی جانب بڑی زور سے کھینچا۔ اگلے ہی پل بے ساختہ میں اس کے پہلو سے جا لگی تھی۔ وہ مجھے اپنے دونوں بازوؤں کے حصار میں لے چکا تھا۔ میں تو اس کی اس جرت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ بہت نرمی سے میرے بالوں کو سہلا رہا تھا، میرا پورا وجود کرنٹ کے مانند کانپا تھا۔ میں جھٹ سے اس سے پیچھے ہٹی تھی اور وہاں سے واپس باورچی خانے میں آ گئی۔ چند لمحوں کا کھیل تھا، لیکن مجھ پر تو جیسے خوف سے لرزہ سا طاری ہو گیا تھا۔ اس بالو کے بدھے وجود کا لمس اور کالے بے تحاشا بال اپنا نازک وجود میں جرجیر سی لے کر رہ گئی تھی۔ لیکن میں کہاں جانتی تھی جس کی لمحہ بھر کی سنکت نے مجھے کانپنے پر مجبور کر دیا، وہ میرے ساتھ کرنے کیا والا ہے۔ لیکن اس دن کے بعد مجھے اس ریچھ سے خوف سا آنے لگا تھا۔ میں اب وہ کھانے کا تسلا وہیں اس کے قریب رکھ کر واپس چلی جاتی۔ وہ بالو کسی سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ اب تک وہ ایک بے ضرر جانور کی مانند 4 سال ہمارے ساتھ رہا تھا۔ پہلے پہل تو ابا اسے زنجیر باندھ کر صحن کے کونے میں بٹھا کر اس کی زنجیر کو لوہے کے کڑے کے ساتھ تالا لگا دیتے تھے تاکہ بھاگنے کی یا نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن جب اس بالو نے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا تو ابا نے اسے آزاد چھوڑ دیا تھا، اور اب تک اس نے ہمیں کچھ نہیں کہا تھا۔ جہاں اس کی جگہ بنی ہوئی تھی وہ خاموشی سے وہیں بیٹھ جاتا تھا۔ صحن میں کچن بنا ہوا تھا اور کمروں کے کھڑکی دروازے بھی صحن میں ہی تھے۔ ایک رات مجھے یہ لگا کہ جیسے میرے کمرے کی کھڑکی پر ایک کالا سا سایہ ہے۔ میں کمرے میں گپ اندھیرا کر کے سوتی تھی۔ گہری نیند کے باوجود مجھے اپنے وجود پر ایک تیزی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے اندر اس قدر بے چینی سی پیدا ہوئی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ جو میری نظر کمرے کی کھڑکی پر پڑی تو مجھے ایک کالا سایہ سا نظر آنے لگا۔ میں تو اسے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت ہمارے گھر پر کون آ سکتا تھا؟ کیا کوئی چور؟ پہلا خیال مجھے یہی آیا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ ہمارے گھر تو ریچھ موجود ہے، کون ہوگا جو ریچھ کے ہوتے ہوئے ہمارے گھر میں آ سکے؟ لیکن پھر بھی میں نے اپنا دوپٹہ اوڑھا اور بڑے احتیاط سے قدم اٹھاتی ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ میں نے صحن کا جائزہ لیا تو پورا صحن خالی تھا، بالو بھی اپنی جگہ لیٹا ہوا تھا۔ مجھے لگا یہ میرا وہم ہے، لیکن ایک خیال مجھ پر یہ بھی گزرا کہ جیسے شاید وہ ریچھ مجھے کھڑکی سے دیکھتا ہے، کیونکہ میں نے جو سایہ دیکھا تھا وہ حجم میں اس بالو جیسا ہی تھا۔ مگر میں نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ ایک بار میں کالج سے واپس آ رہی تھی، اپنے گھر کے قریب تھی، جب ہمارے محلے کے ایک لوفر سے لڑکے نے مجھے دیکھ کر سیٹی بجائی۔ جیسے ہی میری اس پر نظر پڑی وہ مجھے آنکھ مارنے لگا۔ یہ دیکھ کر میرا تو چہرہ غصے سے تمتما سا گیا تھا۔ میں نے غصے سے نظریں ہٹائیں اور تیزی سے اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی، لیکن وہ لڑکا مجھ سے زیادہ تیز چلتا ہوا میرے پاس آ گیا اور یک قدم ہی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ جب سے اس نے مجھے دیکھا ہے وہ میرا دیوانہ ہو گیا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس بے شرم لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ میرا ہاتھ چھوڑے، یہ کیا بدتمیزی ہے۔ لیکن اس وقت میری گلی سنسان تھی، وہاں میرے اور اس لڑکے کے علاوہ کوئی اور نہ تھا، اس لیے وہ میرا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ کہنے لگا تو مجھ سے شادی پر اپنی رضامندی دے دو۔ یہ کہہ کر اسے اپنی جیب سے چھری نکال لی
یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی، کہنے لگا میں اپنی جان لے لوں گا۔ میں نے کہا یہ کیا زبردستی ہے، میرا ہاتھ چھوڑو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید مجھے زج کرتا، میرے گھر کی دیوار چھوٹی تھی اس لیے دیوار سے گلی صاف نظر آتی تھی۔ نہ جانے کیسے اس ریچھ نے یہ سب دیکھ لیا، وہ دیوار کود کر بھاگتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا۔ وہ لڑکا میرے پاس ایک ریچھ کو دیکھ کر ڈر کر پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس وقت اس بھالو کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ اس نے اس لڑکے کی ٹانگ کھینچ کر اسے زمین پر گرایا اور پھر بڑے جارحانہ انداز سے اس کے اوپر چڑھ کر اسے مارنے لگا۔ وہ لڑکا چیخنے چلانے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی تیز دھار والی چھری سے ریچھ کے ہاتھوں پیروں پر بھی وار کیا تاکہ وہ اسے چھوڑ دے، لیکن ریچھ پر تو جیسے کوئی جنون سا سوار ہو چکا تھا۔ اس لڑکے کی چیخنے کی آوازیں سن کر سب لوگوں کے دروازے کھل گئے۔ بہت سے مرد اس بالو سے اس لڑکے کو چھڑوانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ مجھے یہ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں بالو اس لڑکے کو جان سے ہی نہ مار ڈالے۔ میں آگے بڑھی اور اسے کہا کہ وہ اس لڑکے کو چھوڑ دے۔ میری یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ ریچھ اس لڑکے سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں اسے اپنے ساتھ لیے گھر آئی تو دروازے پر میری امی بہت غصے سے کھڑی تھی، شاید شور سن کر باہر آئی تھی۔ ہم گھر میں داخل ہوئے تو امی اس بالو پر چیخنے چلانے لگی کہ اسے کیا ضرورت پڑی تھی اس لڑکے پر حملہ کرنے کی، اگر وہ مر جاتا تو کیس میرے ابا پر ہی ہوتا۔ وہ بالو چپ چاپ سرخ آنکھیں لیے میری ماں کی ڈانٹ سنتا رہا۔ جب ابا گھر آئے تو محلے والوں نے پہلے انہیں بالو کی کارستانی سنا دی تھی۔ اس لڑکے کی 2-3 پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں اور وہ کافی زخمی بھی تھا۔ ابو کو محلے کی پولیس نے آخری وارننگ بھی دی کہ اگر اس بالو نے دوبارہ کسی کو یوں زخمی کیا تو کیس ابا پر ہوگا۔ ابا بھی بہت غصے میں تھے۔ ابا نے صحن میں رکھا موٹا ڈنڈا پکڑا اور اس بالو کو مارنے لگے۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ چپ چاپ میرے باپ کی مار کھا رہا تھا، لیکن مجھ سے یہ سب برداشت نہ ہوا۔ میں اس کے سامنے آ گئی، ابا سے کہا پہلے وہ میری بات سن لے۔ میں نے اس لڑکی کی ساری گھٹیا حرکت ابا کو بتا دی۔ یہ سن کر اماں ابا چپ ہو گئے، اندر کمرے میں چلے گئے۔ میری ماں نے آج اس ریچھ کو کھانا بھی نہیں دیا تھا۔ میں نے جلدی سے فریج کھولی، وہاں سے مچھلی نکال کر تسلے میں رکھی اور اس بالو کو کھلانے لگی۔ آخر اس نے مجھے اس لڑکے سے بچایا تھا۔ مجھے تو لگا اس نے نمک حلالی نبھائی ہے۔ پہلی بار میں نے اس بالو کی آنکھوں میں آنسو بہتے ہوئے دیکھے تھے۔ پہلی بار مجھے اس بے زبان پر بہت ترس آیا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن میں نے پہلی بار اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ وہ بھی مجھے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی ہاتھوں سے مچھلی کھلائی اور پھر اچانک سے میری نظر اس کے کالے بھدے سیاہ بالوں والے وجود پر پڑی جس سے خون رس رہا تھا۔ مجھے یکدم سے یاد آیا کہ اس لڑکے کے ہاتھ میں تیز دھار کی چھری پکڑی تھی۔ اپنے بچاؤ کے لیے اس نے ریچھ پر وہ چھری سے وار کیے تھے۔ یہ دیکھ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں فوراً سے اٹھی، ڈیٹول اور زخموں کی دوا لے کر آئی، اس کے زخموں کو صاف کیا، اس پر دوا لگائی۔ وہ یکٹک مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی گول گول آنکھوں میں میرے لیے شاید تشکر تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو سونے کے لیے لیٹی تو مجھے یاد آنے لگا کہ کیسے اس ریچھ نے میری اس بدتمیز لڑکے سے جان چھڑائی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ سا بن گیا تھا، لیکن شاید یہی بات میرے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوئی تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ وہ ایک جانور ہے۔ اب میں اس ریچھ کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ اماں کی آج کل طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسے بخار رہنے لگا تھا، اس لیے وہ ابا کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی تھی۔ گورنمنٹ ہاسپٹل میں ویسے بھی لمبی قطاریں لگی رہتی ہیں، 3-4 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ ایک بار ابا اماں کو صبح ہی ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور وہ بالو گھر میں اکیلے تھے۔ میں گہری نیند سو رہی تھی، کالج کی بھی چھٹیاں تھیں، اس لیے میں نے اٹھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ میں گہری نیند میں تھی جو مجھے لگا جیسے کوئی میرے بالوں کو سہلا رہا ہے۔ میری کمر پر مجھے کسی کے ہاتھ کا احساس ہوا۔ ایک دم سے میری آنکھ کھلی، میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے وہی ریچھ تھا جو اس وقت میرے بہت قریب تھا۔ میں یکدم سے پیچھے ہٹی، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آج تک اس ریچھ نے ایسی جرت نہیں کی تھی کہ میرے کمرے میں وہ گھس آئے۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت میرے لیے کیا تھا میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں بیڈ کی دوسری جانب سے نیچے اتر گئی۔ میں نے اسے کہا کہ تم میرے کمرے میں کیوں آئے؟ جاؤ باہر۔ وہ میری بات سمجھتا تھا اور اشاروں سے اپنی بات بھی سمجھا دیتا تھا۔ میری بات سن کر وہ کمرے سے باہر نہیں گیا بلکہ میرے پاس آ گیا۔ میرے پاؤں کے پاس پہنچ کر اپنی زبان سے میرے پاؤں چاٹنے لگا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ یہ کیا کر رہا تھا؟ چونکہ وہ ایک تماشائی ریچھ تھا، اس لیے اپنی حرکات و سکنات سے اپنی بات سمجھانا جانتا تھا۔ مجھے اپنے بڑے ہوئے زخم دکھانے لگا جیسے میرا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ پھر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں اس وقت اپنا سانس روکے کھڑی تھی۔ جیسے وہ کمرے سے باہر نکلا تو میری جان میں جان آئی۔ میں سوچ چکی تھی کہ ابا آئے گا تو کہہ دوں گی اس ریچھ کو دوبارہ سے زنجیر پہنا کر جایا کرے، لیکن میں نہیں جانتی تھی
کہ اس سے پہلے ہی مجھ پر قیامت برپا ہو جائے گی۔ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا میرا باپ روئے جا رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی۔ میں نے دیکھا تو اماں ابا کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا ابا اماں کہاں ہیں؟ اسے اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں آئے؟ ابھی میں پوچھ رہی تھی، ایک ایمبولینس وہاں آ کر رک گئی۔ میری ماں ہاسپٹل گئی تو اپنے پیروں پر تھی، لیکن واپس ان کا مردہ وجود آیا تھا۔ ڈاکٹر نے میری ماں کو ایک غلط انجیکشن لگا دیا تھا، جس کے ریئیکشن سے وہ تڑپ تڑپ کر وہیں دم توڑ گئی تھی۔ یہ سن کر تو میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ مجھ سے اپنی ماں کا صدمہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بار بار مجھ پر گشی تاری ہو رہی تھی۔ 4-5 دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میرے والد ہی مجھے سنبھال رہے تھے۔ ہمارا گھر تو جیسے ماں کے بغیر بکھر کے رہ گیا تھا۔ اس صدمے کے باوجود بھی مجھے اپنا گھر تو سنبھالنا ہی تھا، اس لیے اب گھر پر میں ہی ہوتی تھی۔ میرے ابا بھی اداس سے ہو گئے تھے، وہ ریچھ بھی اپنی جگہ چپ تھا۔ ابا بھی اب بیمار رہنے لگے تھے، اس لیے انہیں میری شادی کی فکر لگ گئی۔ چند دن بعد ہی مجھے ایک عورت دیکھنے آئی، اسے میں فوراً سے پسند بھی آ گئی، میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ میرے والد نے اس عورت سے کہا وہ میری شادی جلد از جلد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی ایسی ہی خواہش رکھتی تھی۔ سامنے صحن کے کونے میں بیٹھا وہ ریچھ ساری باتیں بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ 1 ماہ بعد کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ میرے باپ کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ اس سے میرے جہیز کی چیزیں لانے لگا۔ میں نے یہ بات نوٹ کی کہ وہ ریچھ اب ٹھیک سے کچھ کھا بھی نہیں رہا تھا۔ اب تو ابا جب اسے کام کے لیے جانے کا کہتے تو وہ نفی میں سر ہلانے لگتا۔ ابا اسے گھسیٹ کر باہر نکالنے کی کوشش کرتے تو وہ اپنی جگہ جم کر کھڑا رہتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ابا اب اسے ڈنڈے سے مار مار کر اپنے ساتھ لے جاتے، نہ جانے وہ کیوں اس قدر پریشان کرنے لگا تھا۔ ایک بار ابا میری جہیز کا سامان لینے گئے تو اس وقت میں اس ریچھ کو کھانا ہی کھلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کھانے سے منہ پھیر رہا تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، مجھے لگا میرے ابا آئے ہوں گے، لیکن میری ساس آئی تھی۔ شادی کو اب چند دن ہی رہ گئے تھے۔ وہ مجھے شادی کا سرخ جوڑا دے کر چلی گئی۔ میں صحن میں ہی بہت خوشی سے اپنی چیزیں دیکھنے لگی، خوش ہونے لگی۔ پھر نہ جانے مجھے کیا سوجی کہ میں نے اپنی شامت کو خود دعوت دے دی۔ میں اپنے کمرے میں گئی اور وہ دلہن کا سرخ جوڑا پہن لیا، اپنے بالوں کو بھی کھول لیا، اپنا سراپا سامنے ڈریسنگ میں دیکھنے لگی۔ پھر سامنے رکھی سرخ رنگ کی لپسٹک بھی لگا لی، پھر اپنے کھلے حسین بالوں کو آگے کیا، اپنے ہاتھوں پر سرخ چوڑیاں پہنی اور اپنا روسی دوپٹہ بھی اپنے سر پر اوڑھ لیا اور اپنے بیڈ پر بیٹھ کر گھونگھٹ نکالنے لگی۔ بس شاید ایسی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہر لڑکی رکھتی ہے۔ ابا گھر پر نہیں تھے، مجھے لگا میں اکیلی ہوں، اس لیے میں نے اپنا روسی لباس پہن لیا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا جس جانور کے وجود کو میں نے فراموش کر دیا تھا وہ میرا کیا حشر کر سکتا ہے۔ عین اسی وقت میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ ریچھ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں اس وقت سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھے یوں سرخ لباس میں دیکھ کر وہ بڑی تیزی سے میری جانب بڑھا تھا۔ میں تو ابھی کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی جو وہ مجھ پر جھپٹ پڑا۔ ایک چیخ میرے منہ سے برآمد ہوئی۔ میں اسے خود سے پیچھے دھکیلنے لگی، لیکن وہ کوئی انسان تو تھا نہیں، اور انسان بھی جب اپنی ہوس پر اتر آئے تو انسان سے جانور بن جاتا ہے۔ وہ تو سچ مچ کا جانور تھا۔ سرخ رنگ میں مجھے دیکھ کر پاگل ہو چکا تھا۔ میں چیخنے چلانے لگی، لیکن اس وقت میری پکار سننے والا شاید کوئی نہ تھا۔ ایسا تصور بھی کسی لڑکی کے لیے سہانے روح ہوگا۔ کچھ میں نے خود پر جبر کیا تھا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، مجھے لگا میری موت واقعہ ہو جائے گی۔ میرے پورے وجود پر گہری کھرونچیں پڑ چکی تھی، میرا چہرہ بگڑ چکا تھا، بال بری طرح بکھر چکے تھے۔ میری حالت ایسی تھی کہ لگتا اب سانس کی دوڑ ٹوٹ جائے گی۔ جب وہ ریچھ مجھ سے اپنی ہوس پوری کر کے جا چکا تھا، میں اس قابل بھی نہ تھی اپنے وجود کو جنبش بھی دے سکوں۔ جب میرے ابا گھر آئے تو میری حالت دیکھ کر رونے لگے۔ میں بس مشکل سے سانس لے جا رہی تھی۔ وہ مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ کئی دن تک میں ہاسپٹل میں رہی، اور جب بھی مجھے ہوش آتی میں چیخنے چلانے لگتی کہ مجھے اس وحشی جانور سے بچاؤ۔ مجھے خود سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ جو کچھ میں نے سہا تھا کوئی لڑکی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میرے باپ اس ریچھ کو مار مار کر گھر سے نکال کر دور کہیں جنگل میں چھوڑ آئے تھے، لیکن میری زندگی تو برباد ہو چکی تھی۔ میں ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی۔ مجھے ہر وقت خوف آتا رہتا۔ میں اکثر رات کو چلا کر اٹھ بیٹھتی تھی۔ اس واقعے کو 4 سال بیت چکے ہیں۔ میری اصلیت جان کر بھی میری ساس نے میرے ٹھیک ہوتے ہی میری شادی اپنے بیٹے سے کر دی۔ اعجاز بہت اچھے انسان ہیں، مجھ سے کبھی میرے ماضی کے تلخ باپ کا ذکر نہیں کیا، لیکن اب بھی کبھی میں کہیں بالو کا تماشا دیکھ لوں تو میری حالت غیر ہونے لگتی ہے۔ میں رونے لگتی ہوں، چلانے لگتی ہوں۔ میری روح پر جو گھاؤ لگ چکا ہے شاید زندگی بھر میں اسے بھلا نہ پاؤں۔ ایسی ہی سچی کہانیوں اور واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔